القرآن 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 نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان القرآن القرآن الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر صدق اللہ العظیم۔ جیسے پچھلی میں آ تھا ایسے ہی یہ ام ہے، اس کو کہتے ہیں المنقطعۃ، یعنی اس بات کو کٹ کر کے اب پھر اگلی بات ہو رہی ہے، یا بھلا، یعنی ایسی جیسی یہ بھی دوبارہ سمجھنے آج سے جیسے شروع ہو رہی ہے ایسے بات ہے۔ کیا بھلا امن تم، امن کیا ہے؟ فعل ماضٍ، تم اس کا فاعل ہے، ام امن تم۔ اسی طریقے سے من جو ہے یہ مفعول بہ ہے اور اسم الموصول کے طور پر کھڑا ہوا ہے۔ فی السماء جار مجرور ہے، ان اسی طرح، یعنی یہ سارا جملہ یہاں تک تقریباً وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا۔ ان کیا ہے؟ حرف نصب و مصدری۔ یرسلہ جو ہے یہ مضارع منصوب ہے نا، فاعل ہے ہوا، علیکم جار مجرور ہے، حاسبن، حاسبن کیا چیز ہے جی؟ جیسے پچھلی آیت میں این یخسف بکم الارض تھا، یہاں پہ این یرسل علیکم حاسبن، حاسبن جو ہے یرسل کا مفعول بہ ہے۔ یہ فا نتیجے کے طور پر آتا ہے، سببیہ اس کو کہتے ہیں۔ سین کیا ہے جی؟ حرف استقبال، فعل مضارع کو ڈیفینٹ کرنے کے لیے فیوچر کے لیے سین آتا ہے۔ تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، یہ نون بتا رہا ہے کہ میں مرفوع ہوں، فاعل یہ واو ہے۔ کیف جو ہے یہ استفہام ہے اور خبر کے طور پر آ رہا ہے۔ نذیر جو ہے یہ کیا ہے؟ استفہام ہے، یہ خبر کے طور پر آ رہا ہے۔ نذیر کیا ہے؟ یہ خبر ہے تو نذیر کیا ہونا چاہیے؟ مبتدا ہے، مؤخر ہو کر آ رہا ہے، لیکن مبتدا مرفوع ہوتا ہے، نہیں مبنی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ایکچولی تھا
نذیر پلس یا متکلم تھا. نذیر نے اس کا مضاف بننا تھا، اس لیے رو رہ گیا، تنوین ٹوٹ گئی، یہ اس کا مضاف الیہ ہے. اب یہ پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے نا. جب نہیں پڑھ سکتے تو اب آپ اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا نذیری. نذیری یہ یا بھی آپ نے ڈراپ کر دیا، یہ آپ نے محذوف سمجھ لیا، یعنی گویا کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ یا محذوف ہے. نذیری ہے اصل میں میرا ڈرانا. کیف نذیری کیسا تھا؟ پھر میرا ڈرانا. امن تم کیا بھلا تم نچنت ہو بیٹھے، تم بے خوف ہو بیٹھے، تمہیں اطمینان مل چکا، من اس ہستی سے، فی السماء جو بلندیوں پر ہے، آسمانوں میں ہے، ان یرسل کہ وہ بھیجے. یہ جو ہوا ہے، ہوا سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی. علیکم تم پر کیا چیز؟ حاسبن، وہ تم پر حاسب پتھراؤ کرے تم پر. فستعلمون تو تمہیں لگ پتا جائے گا، تو پھر تم جان لو گے. پھر عنقریب یو ول نو، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ کیف نذیر. اچھا اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ ہم کہیں گے فی محل نصب مفعول بہ ہے اس تعلمون کا. تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا؟ کیف نذیری. تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ فی محل نصب مفعول بہ بن کر آ رہا ہے. کیف نذیر الفاظ کی پہچان اگر آپ دیکھیں تو یہ حمزہ، میم اور نون کے مادے سے بنا ہوا لفظ ہے. اس کی وضاحت ہم پچھلی آیت میں کافی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. یہ سین، میم اور واو کے مادے سے بنا ہوا لفظ ہے، اس کو بھی ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا. پہلا امپورٹنٹ لفظ جو ہے وہ ہے یرسلہ. یرسلہ جو ہے یہ ایکچولی یرسلو تھا نا، ان کی وجہ سے یرسلہ ہوا. اس کا جو بنیادی مادہ ہے وہ ہے را، سین اور لام. اس سے جو فعل بنتا ہے وہ ہے رسلہ، یرسلو. یہ جو بنا ہوا یہ 4 لیٹر یہ ہے، کیونکہ 3 لیٹر کا یاد رکھیے کہ 3 لیٹر سے فعل مضارع ہمیشہ فتح کے ساتھ آتا ہے. صرف فارم 2، 3، 4 یہ 3 مزید کے افعال ہیں جن کا فعل مضارع دمہ کے ساتھ آتا ہے. یہ اس میں سے ہے، ماضی ہے اس کا ارسل، مضارع ہے یرسلو. اس سے مصدر بنتا ہے ارسال. یہ باب افعال سے ہے، باب افعال سے مزید کا فعل ہے. فارم 4 اس کو ہم کہتے ہیں، باب افعال سے مزید کا فعل ہے. اس سے اسم فاعل بنتا ہے مرسل. مرسل کیا ہے؟ اسم الفاعل. وہ جس نے بھیجا وہ مرسل ہے، اور جو آیا وہ کیا ہوگا؟ اسم المفعول مرسل، جس کو بھیجا گیا. ارسل یرسل ارسال کہتے ہیں بھیجنے کو نا، بھیجنا، چھوڑنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. بھیجنا، چھوڑنا، کچھ چیز دے کر فارغ کر کے بھیج دیا اس کو. ارسل القول کہتے ہیں بلا قید بولنا، بغیر کسی پابندی کے گفتگو کرنا، بس بولتے چلے جانا. یہ ارسل القول کہلاتا ہے، بات کو آزادی سے کہنا. ارسل بہ الیہ، ارسلہ کے ساتھ بی کا پریپوزیشن، ارسل بہ
الیہ کا مطلب کسی کو پیغام دے کر کسی کی طرف روانہ کرنا. کسی کو پیغام دے کر، میسج دے کر کسی کی طرف روانہ کرنا، یہ ارسل بہ الیہ کہلاتا ہے. ناقتن رسلتن کہتے ہیں نرم رفتار اونٹنی کو. نرم رفتار اونٹنی، سبک، آرام سکون سے چلنے والی. اسی سے رسول جو ہے چل پڑنے والے کو کہتے ہیں. یعنی میسج ملا لے کر چل پڑا، وہ رسول کہلاتا ہے. الترسیل فی القراءۃ کہتے ہیں الترسیل فی القراءۃ، آرام سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، یہ الترسیل القراءۃ کہلاتا ہے. اور الرسول جن معنوں میں ہم رسول کو سمجھتے ہیں، رسول وہ ہستی جو اپنے مالک سے پیغام یعنی وحی لے کر مسلسل تدریج کے ساتھ آگے پہنچائے، وہ الرسول دی میسنجر کہلائے گا. اور نرم روی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اپنا میسج آگے پہنچاتا رہے، یہ الرسول کہلاتے ہیں. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، اگلا لفظ ہے حاصبن. حاصبن بیسیکلی حاصبن سے بنا نا. حاصبن اگر آپ غور کریں کس پیٹرن پر ہے جی؟ گویا یہ خود اسم الفاعل کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ حاسبن جو ہے یہ ہا، صاد اور با کے مادے سے بنا ہوا لفظ ہے. ہا، صاد اور با کے مادے سے بنا ہوا یہ لفظ ہے حاسبن. یہ باب نصرہ اور باب ضربہ دونوں سے آتا ہے. حسب یحسب بھی آتا ہے اور حسب یحسب بھی آتا ہے. جب یہ ہے تو باب نصرہ سے ہے، یہ ہے تو باب ضربہ سے ہے. حسب یحسب کہتے ہیں کنکریاں پھینکنے کو، اور ایندھن کو وہ بھی کہتے ہیں. کنکریاں یا ایندھن دونوں معنوں میں آتا ہے. حسب یحسب حاسبن، تو حاسب اس تیز ہوا کو کہتے ہیں جو ساتھ کنکریاں بھی لے کر آئے. وہ تیز ہوا جو اپنے ساتھ کنکریاں لے کر آئے، یعنی طوفان جسے کہتے ہیں نا، ڈسٹ والا طوفان جس کے ساتھ پتھر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، وہ حاسب کہلاتے ہیں. اس کے بعد اگلا امپورٹنٹ لفظ ہے تعلمون. تعلمون جو ہے یہ عالمہ یعلم سے فعل مضارع ہے، عین، لام اور میم کے مادے سے.
علم اس سے مصدر بنتا ہے جاننا، آگاہ ہو جانا وغیرہ، یہ اس کے بنیادی معنوں میں سے تعلمون، حقیقت کا ادراک، یقین حاصل ہو جانا، یعنی ایسا علم جو یقین کے درجے تک لے جائے. یہ سارے معنی اس علمہ کے اندر پائے جاتے ہیں. علمہ جاننا، اور اسی سے جب آپ فارم 2 میں جاتے ہیں تو فعل بنتا ہے علمہ. علمہ سیکھنا جاننا، علمہ سکھانا. پڑھانا، علم القرآن، اس لیے اس کو مفعول بھی چاہیے. سکھایا کیا؟ القرآن، قرآن. علمہ سکھانا، یہ فارم 2 کا فعل ہے باب تفعیل سے نا. اور فارم 5 کا فعل تعلم، یہ باب تفاعل سے ہے. سیکھنا. اسی لیے اس حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن، وہ تم میں سے سب سے بہترین ہے جو قرآن سیکھتا ہے، یا سکھانا تعلم وعلمہ، اور پھر اس کو آگے سکھاتا ہے. تو اس لحاظ سے یو آر دا بلیسڈ پیپل کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ قرآن کی یہ زبان سیکھ رہے ہیں. تو پہلے سیکھنے والوں کا ذکر ہے اس حدیث میں، پھر سکھانے والے کا ذکر ہے کہ پھر وہ اس کو سکھائیں بھی آگے سے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذیر، نذیر جو ہے یہ نون، ضا اور را کے مادے سے بنا لفظ ہے. نظر، ینظر، نظر، نظر ینظر باب فتح سے ہے. نظر اس سے مصدر ہے. ڈرانا، عام طور پہ اس کے ساتھ بی کا پریپوزیشن، جب بی کا پریپوزیشن آئے تو جان کر چوکنا ہونا، اس کا معنی ہوتا ہے. نظر بہی، جان کر چوکنا ہونا. نذیر اسم الفاعل ہے، ڈرانے والا. نذیر اسم الفاعل ہے، ڈرانے والا، بہت زیادہ مسلسل ڈرانے والا. فارم 4 میں اسی سے فعل بنتا ہے انذر، انذر ینذر نذیر. انذار اس سے مصدر بنتا ہے انذار، یہ باب افعال فارم 4 سے ہے. برے نتائج سے کسی کو آگاہ کرنا، واقف کرنا. تو نذیر جو ہے ڈرانے والا، قاصد. بڑھاپے کو بھی نذیر کہتے ہیں کیونکہ بڑھاپا بھی بیسیکلی وارنر ہوتا ہے، آپ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب ٹائم از اوور ناؤ، کہانی ختم ہونے والی ہے، اب تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. لہذا بڑھاپا جو ہے، داڑھی میں جب سفید بال آنے شروع ہو جائیں تو یہ بھی نذیر ہیں جو ڈر سناتے رہتے ہیں آپ کو کیا کیا چیز ہے جو تم نے کی ہے اور تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا. اس پہ امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا بھلا تم نچنت ہو بیٹھے اس ہستی سے جو آسمانوں میں ہے، جو اس بات پر قادر ہے کہ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر ہوا چلائے پتھریلی، ایندھن بھری. فستعلمون، تو پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کیف نذیر، کہ کیسا تھا میرا ڈراوا. ظاہر ہے مکے والے، یہ مکی صورت ہے نا اور ابتدائی دور کی صورتوں میں سے. اب وہ روز آ جاتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اچھا جی کب آئے گا، اج کڈ ہی دیو انہوں،
جو تھیلی میں بند کیا ہوا ہے، نکال کے دکھائی دیں ذرا کس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ یعنی یہ مدتوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، جی ایسے یہ بس یہ کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ہے کتنی سی، اتنی سی۔ تو جب وہاں کھیل بدلے گا، نتائج جب اس نظام کے، اس دنیا میں کام کیے ہوئے جو تھے ان کے جب نتائج وہاں نکلنا شروع ہوں گے تو انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہمیں انذار کرنے والے آتے تھے وہ ہمارے محسن تھے، اور کاش پیچھے آیا نا اسی میں لو کننا نسمع او ناقل تو ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم نے ان کی باتیں سنی ہوتی، کاش ہم نے دھیان دیا ہوتا ان پر، تو آج ہم اس انجام بد سے دوچار نہ ہو رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور وقت سے پہلے ہی وقت پر اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله